نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن نبی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھے کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے کے آئے۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اور نبی الاسلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین۔